اب آپ کو صرف چند باتوں سے آگاہ کرنے کے لیے چند باتیں سن لو. یہ جو فرقہ بریلویہ ہے پاکستان میں، ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں بڑے سادے قسم کے ہوتے ہیں. انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ بریلویوں کے ساتھ ہمارا اختلاف چند چیزوں میں، ایک وہ ہری پگڑی باندھتے ہیں اور ہم سفید پگڑی باندھ لیتے ہیں. ایک اختلافی مسئلہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ ہری پگڑی باندھتے ہیں اور ہم سفید یا ٹوپی. یہ دوسرا کہ بریلویوں کے مولوی وہ کافی موٹے تازے ہوتے ہیں اور ہمارے مولوی کمزور ہوتے ہیں. دوسرا یہ اختلاف ہے. عام لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے کہ بادشاہ چھوڑو، فرقہ واریت ہے، کلمہ گو ہے نا، کلمہ پڑھتے ہیں نا، اس لیے ان کو نہ چھیڑو. آپ ذرا آج اس مجلس میں سنو ہمارا اختلاف کیا ہے. یاد رکھو یہ ہری پگڑیوں کا اختلاف نہیں اور موٹے اور پتلے ہونے کا اختلاف بھی نہیں. اور دوسرا اختلاف یہ بتایا جاتا ہے کہ جو بریلوی ہیں وہ فیصلہ آبادی درود پڑھتے ہیں اور جو دیوبندی ہیں وہ مدینے والا درود پڑھتے ہیں. یہ اختلاف ہے. عام طور پر یہی ہے نا کہ بریلوی کون سا درود پڑھتے ہیں؟ فیصلہ آبادی. اور وہابی دیوبندی کون سا درود پڑھتے ہیں؟ مدینے والا. اور لوگ کہتے ہیں بریلویوں کا درود کسی عربی کتاب حدیث کی کتاب میں نہیں ملتا اور جو دیوبندیوں والا درود ہے بخاری مسلم سب کتابوں میں ہے. تو یہ دوسرا اختلاف سمجھا ہوا ہے. لیکن یاد رکھو اختلاف ہے لیکن بنیادی نہیں. یہ بنیادی اختلاف نہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بریلوی وہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی مر جائے تو بریلوی مولویوں کی موجیں بن جاتی ہیں اور دیوبندی سکے سڑے ہوتے ہیں. بریلوی 40 دن تک کی روٹیاں وصول کرتے ہیں. کوئی ملک مر جائے، چودھری مر جائے، کبھی 40ویں کے نام پر یا دوسرے لفظوں میں بریلوی مولویوں نے عوام پر ٹیکس رکھے ہوئے ہیں. گنڈا ٹیکس ایک ہوتا ہے، ایک ملا ٹیکس ہوتا ہے. گنڈا ٹیکس تو آپ جانتے ہیں اور بریلوی ملا ٹیکس جو ہے ختم شریف کا ٹیکس، کل شریف کا ٹیکس، 11ویں شریف کا ٹیکس، اسی طرح تیجے کا ٹیکس، 12ویں کا ٹیکس، 40ویں کا ٹیکس، برسی کا ٹیکس، 12ویں ربیع الاول کا ٹیکس. یہ سارے ٹیکس جتنے ہیں بریلوی عوام پر انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں اور دیوبندیوں نے ٹیکس اٹھانے کی کوشش کی ہے. یہ اختلاف ہے. یہ بھی کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ کچھ عبارتوں کا اختلاف ہے. میں کہتا ہوں واللہ العظیم عبارتوں کا بھی کوئی خاص اختلاف نہیں ہے. وہ تو خواہ مخواہ انہوں نے الزام لگائے ہیں. جس طرح نبی پاک علیہ السلام پر مشرکین عرب کے الزامات تھے، علماء دیوبند پر خواہ مخواہ کے الزامات تھوپے ہیں اس توحید والے مسئلے کی وجہ سے. یہ بھی کوئی اختلاف نہیں. شاید کوئی یہ سمجھے کہ بریلوی جو ہے وہ میلاد مناتے ہیں، میلاد والے دن 12 ربیع الاول کو گدا ریڑھی بھی سجی ہوتی ہے، مولوی پر بھی ہار ہوتے ہیں، اوپر مولوی سے ہار شروع ہوتے ہیں، گدے کے پاؤں تک جاتے ہیں. یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ مولوی ختم کہاں سے ہو رہا ہے اور گدے کی ابتدا کہاں سے ہے. یہ سارا ایک جیسا نظام بن جاتا ہے اور دیوبندی یہ نہیں مناتے. یہ بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. بریلوی بیچارے آپ بتاتے ہیں بھائی میلاد منانے کی دلیل تو ہے ہمارے باپ ابو لہب نے منائی تھی. بریلویوں کی ساری کتابوں میں یہی دلیل ہے. میں نے بالاستیاب دیکھی ہے، جال حق دیکھی، مفتی احمد جار گجراتی کی پڑھی ہے جہاں، اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ابو لہب نے میلاد منائی تھی. پیر کرم شاہ کی دیکھی، ضیاء النبی کتاب، اس کے بھی پہلی جلد میں صاف اس نے کر دیا کہ ابو لہب نے میلاد منائی تھی. اور اسی طرح بریلوی بدعات پر پہلی لکھی جانے والی کتاب انوار ساتیہ 230 صفحہ کے قریب کی عبارت، جس پر 25 کے قریب بریلوی مولویوں کی تصدیقیں ہیں، جن میں بڑے حضرت اعلی حضرت کا بھی نام ہے اور ساروں نے تصدیق کی ہے. اس نے بھی بڑی دلیل دی ہے کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، ابو لہب نے منائی تھی. اسی طریقہ سے
रसाइल मिलाद में, फतावा रिजविया में, और जितने भी इनके, ये ताहिरुल पादरी साहब हैं आपके लाहौर के, जानते हो ना जी, क्या नाम है? ये किताब है ना, ये किताब, ये नाम क्या है इसका? खतरे की, ये दो बंदियों की लिखी हुई नहीं, ये लिखी हुई है बरेलवी मौलवियों की, और इसमें तमाम पाकिस्तान के बरेलवियों के फतवे हैं कि ताहिरुल कादरी मुर्तद है, काफिर है, और अहले सुन्नत से खारिज है, गुमराह है। गुजरावाले से छपी है और छापने वाले हैं मोहम्मद सादिक कादरी रिजवी, और ऊपर लिखा हुआ है पासबाने मसला के रजा फैज याफ्ता या इबदाल फाबिल हा फैज याफ्ता अमीर मिल्लत फकीह आजम कोटली नायब मुहद्दिस आजम पाकिस्तान नब्बाज कौम अल्लामा पीर मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब कादरी रिजवी अमीर जमात रजाए मुस्तफ़ा पाकिस्तान। इसने सारे, ये अब 1.5 गज के इसके लकब है, और ये बरेलवियों का बड़ा मौलवी है, बड़ा मौलवी, और ताहिरुल कादरी के मुतालिक तमाम बरेलवी मौलवियों के फतवे कि ये गुमराह है, बाद ने कहा मुर्तद है, काफिर है, अहले सुन्नत से खारिज है। और ताहिरुल कादरी ने एक किताब लिखी है असैफुल जली, उसमें ताहिरुल कादरी ने साबित किया है कि अली की शान सिद्दीक से ज्यादा है। अब इसका जवाब भी खुद बाद बरेलवियों ने दिया है, अली की शान सिद्दीक से ज्यादा है, हालांकि ये कुफरिया नजरिया अहले तशय्यो का था, ईरानियों का था, लेकिन ईरानी और नस्ल ने भी यही जाहिर किया, लेकिन पाकिस्तानी कौम को क्या कौन समझाए? देवबंदी है सोए हुए, इन्होंने समझाया कोई छोटे छोटे इख्तिलाफ हैं, और जो सूफी सूफियां जी छेड़ो नहीं, फिरका वारियत होती है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था मीलाद का मसला भी इतना इख्तिलाफी नहीं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि मुसलमान हो तो सहाबा के नक्शे कदम पे चलो, और अबू लहब की नस्ल हो तो अबू लहब के नक्शे कदम पे चलो, कोई झगड़े वाली बात नहीं है। वो खुद कहते हैं हमारी बुनियाद अबू लहब है, हम कहते हैं कोई मसला नहीं, हम असहाबे रसूल के नक्शे कदम पे हैं, तुम अबू लहब के नक्शे कदम पे हो। और जिस पहली मिलाद मनाई जो मुड था, बुनियाद थी, वो भी जहन्नम में गया, बरेलवी खुद मानते हैं। मौलवी बेचारा तकरीर कर करके अबू लहब ने मिलाद मनाई, फला हुआ जी, नतीजा क्या निकला? कहते हैं जी हैं तो जहन्नम में। तो मैंने कहा जब असल ही जहन्नम में है मिलाद की इब्तिदा करने वाला, तो फुरू का क्या बनेगा? ये तो मुड्डी जहन्नम में गया भी है। हालांकि अबू लहब का मिलाद भी इन्होंने बदल दिया है, तो ये भी कोई खास इख्तिलाफ हो नहीं। अगर बरेलवी मिलाद मनाना छोड़ दे, खुदा की कसम मुसलमान तो फिर भी नहीं हो सकते। असल मसला क्या है? असल मसला ये है जो मैं अब पेश करने लगा हूं। ये किताब है तजल्लुल यकीन। तजल्लुल यकीन असल मसला जो इख्तिलाफी है, बरेलवी जो अकायद रखता है अहमद रजा मुफ्ती अहमद जार वगैरह वगैरह के, यकीन करो वो पूरे कुरान का मुकज्जिब है, अल्लाह के पूरे कुरान की तरदीद कर रहा है। और ये तजल्लुल यकीन सफा नंबर इसका मेरे पास ये 18 सफा है। इस 18 सफा के अंदर तजल्लुल यकीन का 18 सफा, इसमें है लिखने वाला कौन? आला हजरत इमाम अहमद रजा खान। कोई आम मौलवी नहीं, नत्थू खैरा भी नहीं, ये सारे नत्थू खैरों का इमाम है, बड़ा आला हजरत। अब इसकी जरा इबारत सुनो, कहता क्या है? अजल से अबद तक, अजल से अबद तक, अर्जो समा में, जमीन आसमान में, ऊला आखिरत में, दुनिया दीन में, रूहो जिस्म में, छोटी या बड़ी, बहुत या थोड़ी, जो नेमत व दौलत किसी को मिली या अब मिलती है,
جہاں آئندہ ملے گی، سب حضور کی بارگاہ جہاں پناہ سے بٹی ہے اور بٹتی ہے اور ہمیشہ بٹے گی۔ احمد رضا کہتا ہے کہ اس کائنات کے اندر جتنی نعمتیں ہیں، چاہے آسمان میں سورج ہے، چاند ہے، اور جتنے آسمان کا نظام، سارا کا سارا نظام علوی اور سارے کا سارا زمین نظام شپلی، اس کائنات میں جہاں میں کوئی نعمت آج تک بٹی ہے، اب بٹ رہی ہے، تقسیم ہوئی ہے، اب ہو رہی ہے، قیامت تک تقسیم ہوگی، تو یہ ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے ہیں، اور ہر نعمت دینے والے اللہ کے رسول ہیں، ہر چھوٹی بڑی ہر زمانے میں نعمتیں دینے والے اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یعنی اس کائنات کے اندر جتنا نظام چل رہا ہے، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، رات کا، دن کا، باہر کا، بر کا، انسان کے وجود کی نعمت، صحت کی نعمت، اولاد کی نعمت، عزت کی نعمت، اور اسی طرح ذلت سے بچنے کی نعمت، کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، احمد رضا خان کہتا ہے کہ یہ سارا نظام چلانے والے اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور انہی کی بارگاہ سے یہ ساری نعمتیں بٹ رہی ہے۔ یہ کتاب ان کی الامن والعلا، اور یہ الامن والعلا جو ہے یہ پوری کفریات کا مجموعہ ہے، پوری کفریات کا مجموعہ۔ اس کے الامن والعلا کا بالکل شروع ہے، اور شروع کے اندر مولوی احمد رضا نے جو شرک بھرا، خدا کی قسم اس شرک کے 40ویں حصے تک بھی ابو جہل بیچارہ نہیں پہنچ سکا۔ ابو جہل مشرک تھا، لیکن ابو جہل کہتا تھا اس کائنات کے امور نظام، بڑا بڑا نظام، یہ ان میں لا متصرفہ ان کے اندر اللہ، لا متصرف فیہ الا اللہ، اس کے اندر اللہ تعالی کے سوا کوئی متصرف نہیں۔ اور یہ احمد رضا خان، اس کی کتاب یہ الامن والعلا، شروع سے لے کر اس نے نام بھی یہ لکھا ہے اس کتاب کا کہ یہ جو ہے کتاب کے شروع میں بھی لکھتا ہے الامن والعلا میں، کہتا ہے پوری کائنات میں حکومت اور تصرف اللہ کے نبی کا ہے، حتیٰ کہ اس کا صفحہ نمبر 60 ہے، اور 110 ہے، 111 ہے، اور 1 اور 5 صفحہ 95 93 90 اور 56 میں اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کائنات کے اندر جتنا نظام ہے، باہر و بر کا، ہر ایک چیز کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں۔ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، یہ صفحہ نمبر 50 ہے۔ اس 50 صفحہ پر احمد رضا کہتا ہے، پورے کتاب کا خلاصہ نکالتے ہوئے کہتا جی ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا اللہ کے نبی کو، میں تو مالک ہی کہوں گا، وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب اور محب میں نہیں ہے میرا تیرا۔ احمد رضا کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے مالک ہیں۔ ابھی اگلے صفحات میں اس نے خود کہا ہے مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اللہ نے اس پوری کائنات کا مالک کل، مختار کل اللہ نے اپنے محبوب کو بنا دیا ہے، یعنی اس کائنات کا سارا نظام عالم اللہ نے اپنے محبوب کے حوالے کر دیا۔ اسی طریقہ سے اس کتاب کا یہ صفحہ نمبر 52 ہے، پوری کتاب کفر سے لبریز ہے۔ احمد رضا کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب جل و علا نے، اس بادشاہ جبار نے، جلیل الاقتدار عظیم الاختیار نے صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کنجیاں عطا فرمائی۔ ہاں ہم سے سنو اور وہ سن کے سن ہو جا،
آگے اس نے مختلف چیزیں ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور مالک و مختار ہیں، مالک و مختار ہیں۔ رابی کہتا ہے حضور مالک ہیں تمام دنیا کے، اور کہتا ہے ہر چیز کی کنجیاں حضور کے پاس ہیں، ہر چیز کی کنجیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ اسی طریقہ سے کہتا ہے کہ مدد دینے کی کنجیاں، نفع پہنچانے کی کنجیاں حضور کے ہاتھ ہیں، زمین و آسمان کی سب مخلوق حضور کے قبضہ میں ہے، اور ساری دنیا حضور کی مٹھی میں ہے۔ یہ احمد رضا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اسی کتاب میں اور مقام پہ احمد رضا خان نے لکھا ہے کہ شہنشاہ قدیر جل جلالہ نے اپنے نائب اکبر خلیفہ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی خزانوں کی کنجیاں، زمین کی کنجیاں، دنیا کی کنجیاں، نصرت کی کنجیاں، نفع کی کنجیاں، جنت کی کنجیاں، نار کی کنجیاں، ہر شے کی کنجیاں، اور ہر چیز اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ میں رکھی ہے۔ پوری کائنات کا نظام اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا ہے۔ پھر صرف اتنا نہیں، احمد رضا خان کہتا ہے اسی کتاب الامن والعلا میں کہ کسی دن کا سورج اس وقت تک طلوع نہیں کرتا جب تک کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے اجازت نہ لے لے۔ ہر دن کا سورج شیخ عبد القادر جیلانی سے اجازت لیتا ہے، وہ اجازت دے تب طلوع کرتا ہے۔ اور اسی طریقہ سے یہ لمبا کفر ہے جو اس کتاب کے پیٹ میں بھرا ہوا ہے، اور اس نے جگہ جگہ یہی بات کی ہے، حتیٰ کہ یہاں کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن لوگوں کو حشر نبی پاک علیہ السلام دیں گے، قیامت کے دن لوگوں کو زندہ اللہ کے نبی کریں گے، پوری کائنات میں اختیار نبی پاک علیہ السلام کے۔ یہ پوری کتاب کوئی خرید کر اس کو پڑھے، اس میں وہ گند ہے، وہ کفر ہے کہ کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اصل اختلاف یہی ہے، ہم کہتے ہیں اس کائنات کو بنانے والا بھی اکیلا اللہ ہے، اور اس کائنات کو چلانے والا بھی اکیلا